پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی ماحول میں اس وقت بڑی گرما گرمی ہے اور الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں سیاسی ماحول میں تیزی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مارچ کے شروع میں سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی اب اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ایم کیو ایم پاکستان میں اس وقت دو گروپ بن چکے ہیں، ایک بہادر آباد گروپ جس کی قیادت عامر خان کر رہے ہیں، اور ایک پی آئی بی گروپ بن چکا ہے جس کی قیادت فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما سید شاہین انور گیلانی صاحب کو۔ گیلانی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اس جو موجودہ سیاسی ماحول ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ شاہین انور گیلانی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے پنجاب کے اہم عہدوں پر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کر لیا۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کو کیوں جوائن کیا اور متحدہ کو چھوڑنے کی وجہ ان کی کیا بنی۔ جی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ فریاض صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ تو بہت سارے آتے ہیں اور نشیب و فراز بھی آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہڈن ہوتی ہیں وہ کھل کے سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ جی ایم کیو میں، چونکہ ایم کیو میں نے تقریباً کوئی 7 سال میں نے کام کیا جی ایم کیو میں، اور میں پنجاب کے بڑے ذمہ داریوں میں رہ چکا ہوں۔ میں پنجاب کا سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں اور سی ممبر بھی رہ چکا ہوں، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا ممبر رہ چکا ہوں۔ میں نے کچھ 1.5 سال پہلے جب الطاف سر نے پاکستان کے خلاف تقریر کی تو میں نے پھر ریزائن کر دیا۔ اس وقت میں سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا۔ چھوڑنے کی وجہ میری یہی تھی کہ میں کوئی ایسی پاکستان کے خلاف ظاہر سب سے پہلے پاکستان، وہ آپ کی سیاست ہو، آپ کے گھریلو معاملات ہو، آپ کے کوئی اندرونی معاملات ہو، تو پاکستان کے خلاف بات نہیں سنی جا سکتی۔ جب میں پی ایس پی کو میں نے جوائن کیا تو پی ایس پی کو اس لیے جوائن کیا کہ اس وقت کراچی کی سیاست میں ایک بہت بڑا چینج چاہیے تھا، اور وہاں جو خوف کی علامت تھی ایم کیو ایم، اور وہاں پہ کوئی بندہ آزادی سے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا ضروری تھا کہ کراچی کی تاریخ میں، یا کراچی شہر میں، یا سندھ کی تاریخ میں، یا صوبے کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاسی موڑ آتا جس میں خوف کی سیاست ختم ہو جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جب پاک سرزمین پارٹی اناؤنس کیا کہ اور صرف 2 لوگ آئے، اور 2 لوگوں میں انیس کمخانی بھائی اور یہ مصطفیٰ کمال بھائی آئے، تو وہ اب دیکھ لیں کہ 1.5 سال میں، پونے 2 سال میں ایک کارواں بن گیا۔ جی کراچی میں آ کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سب بھائیوں کو گلے لگائیں، گولی کی سیاست ختم کریں، تشدد کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے، اور صرف سیاست برائے سیاست ہی کی جائے، سیاست برائے تشدد نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پھر جب میں نے جوائن کیا 1.5 سال پہلے مصطفیٰ کمال بھائی لاہور آئے تو مجھے انہوں نے بلایا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی ہم اس طرح ہم نے بالکل ایک چینج کرنا ہے، اور ہم نے ایک نیا سیاسی موڑ لانا ہے سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں۔ تو نیچرلی مجھے پھر ان کی باتیں، پہلے ہم نے کام بھی چونکہ اکٹھا کیا تھا، تو پھر میں نے وہ لاسٹ ایئر میں نے جوائن کر لی جی پی ایس پی۔ اس وقت پھر میں نے ریزائن کیا متحدہ سے جی۔ تو متحدہ میں نے پنجاب میں بڑے عہدوں پہ کام کیا۔ میں سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ رہا 2 دفعہ، میں سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا ممبر رہا، پھر ایک ان کی صوبائی کمیٹی ہوتی ہے جو صوبوں کو دیکھتی ہے، اس کا میں جوائنٹ انچارج رہا، اور کچھ عرصہ میں کراچی بھی سرو کر کے آیا 90 کے اوپر۔ تو پھر میں آئی واز دا فرسٹ ڈسٹرکٹ انچارج آف لاہور۔ جب میں نے جوائن کی تھی 2007 میں، ابھی سیٹ اپ نیا بنا تھا، تو میں لاہور کا پہلا ڈسٹرکٹ انچارج تھا، پھر زونز بنے، پھر میں زونل انچارج بنا۔ تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جوتوں میں جو دال بٹ رہی ہے یہ کیسے بٹ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے جانیں کہ آپ نے پی ایس پی کیوں شمولیت اختیار کی پی ایس پی میں۔ اچھا، آپ صرف یہ بتائیں کہ صرف آپ کے مطابق ایم کیو ایم چھوڑنے کی وجہ صرف یہ بنی کہ الطاف پاکستان مخالف تقریر جو ہے پاکستان مخالف تقریر کی تھی۔ اچھا، اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ پی ایس پی جو ہے وہ کوئی اپسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے کراچی میں، کہ کیا آپ اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں فریاد بھائی، بات یہ ہے کہ ایک تو جب مصطفیٰ کمال بھائی نے لانچ کی پی ایس پی، تو نیچرلی انہوں نے ایک تھوڑا سا چینج کیا، ایک محبت کی بات کی، ایک
دل میں بسنے کی بات کی، لوگوں کو قریب لانے کی بات کی، تو اس میں بہت سارے لوگ تھے جو بائی حق بائی کرک متحدہ میں تھے، یا وہ لوگ خوف کی فضا میں سانس لے رہے تھے، یا خوف کی فضا میں سمجھتا سیاست کر رہے تھے. تو وہ ان لوگوں کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ پی ایس پی میں آیا، اور پی ایس پی میں انہوں نے کام کیا. اور اس کا دیکھ لیں کہ یہ مہینہ پہلے ایک جلسہ کیا مصطفیٰ بھائی نے کراچی میں، وہ بہت بڑا ایک جلسہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ کی تاریخ میں اس کے بعد یہ سب سے بڑا جلسہ تھا. تو لوگوں نے جوائن کیا، اور یہ دیکھ لیں ابھی اس وقت ہمارے پاس تقریباً 7، 8 یا 9 ایم پی ایز ہیں جو متحدہ سے چھوڑ کے ہماری طرف آئے ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں میں بہت ساری پتنگیں کٹیں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کے جو حالات ہیں وہ اپنے حالات ان کے خراب ہو چکے ہیں. تو پی ایس پی کا موٹو یا پی ایس پی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے کہ جی لوگوں کو قریب کیا جائے، محبت کی جائے، اور وہ سیاست کی جائے جو تشدد سے پاک ہو، اور لوگوں کو سکھایا جائے، امن کا پیغام دیا جائے کہ جی ایز اے سیاسی ورکر یا سیاست میں رہتے ہوئے ہم نے کیسے کام کرنا. جی اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ کراچی کی سیاست کریں گے کہ آپ وہ پاکستان کی سیاست بھی کریں گے؟ پنجاب میں وہ کب آئیں گے؟ پنجاب کی سیاست کب شروع کریں گے؟ یا دیگر پاکستان کے علاقوں میں کب جائیں گے؟ کیونکہ وہ صرف کراچی کی سیاست پہ ہی فوکس کریں گے. فریاد بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹی لانچ کرتا ہے بندہ، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پارٹی جو ہے یہ صوبائی لیول پہ نہ رہے، یہ پاکستان ملکی لیول پہ سرو کرے، ملکی لیول پہ کام کرے. تو پاک سرزمین بھی انشاءاللہ جس کا اب نام دیکھنا پاک سرزمین، تو یہ پاکستان کے لیے ہوگی، یہ کچھ صوبائی علاقائی پارٹی نہیں ہوگی. نمبر 1 چونکہ بیسڈ کراچی ہے تو ابھی کراچی کو فوکس کر کے ابھی کام شروع ہے وہاں پہ. میں چونکہ دیکھ لیں پنجاب کا رہنے والا ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، تو میں ان کا نمائندہ یہاں پہ بیٹھا ہوں. یہاں ڈسٹرکٹ باڈی ہماری بن چکی ہوئی ہے. ہمارے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا نام ہے بیرسٹر مختار ٹاٹری، وہ یہاں پہ موجود ہے. ہماری کوئی تقریباً 12 رکنی باڈی موجود ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ایک آفس بھی، ڈسٹرکٹ آفس بھی موجود ہے ہمارا. تو پلان ان کا یہ ہے کہ جی ہم پہلے ذرا کراچی کو، اپنے گھر کو ذرا مضبوط کر لیں، تو پھر ہم گریجولی ہم باقی صوبہ میں بھی جائیں گے. ابھی مصطفیٰ بھائی پچھلے دنوں بھی لاہور آئے ہوئے تھے، طاہر القادری صاحب کی وہ کانفرنس تھی، اس میں بھی انہوں نے شمولیت کی، پھر میٹنگ بھی کی ہمارے ساتھ. تو پروگرامز بھی ہم نے کیے. رضا ارون بھائی جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی، وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو پروگرامز ہم یہاں پہ کرتے رہتے ہیں. اب ہماری نمائندگی رہتی ہے، کوئی بھی پروگرام ہو، وہ کوئی ایونٹ ہو، کوئی سول سوسائٹی کا معاملہ ہو، یا کوئی ایسا واقعہ ہو، تو یہ پاکستان لیول کی پارٹی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا بڑا کم بیک ہوگا اور بڑا اچھا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ اس کا. اچھا، چند ماہ پہلے جو ہے وہ ایم کے ایم اور پی ایس پی میں جو انضمام ہونے جا رہا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انضمام نہ ہونے کی کوئی ریزن کیا تھی آپ کے نظر میں؟ وہ کیوں نہیں ہو سکی، دونوں پارٹیاں ایک کیوں نہیں ہو سکیں؟ فریاد بھائی بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ بڑا انیشل تھا، اور کچھ چیزیں جب آپ کسی پارٹی کو دوسری پارٹی میں مرج کرنے کی سوچتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو وائنڈ اپ کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے، کہ اس میں اس کا رزلٹ نکالنا پڑتا ہے. تو مصطفیٰ بھائی نے تو یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں، اور ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، لیکن چونکہ جب ہوتا نا کہ جی میں بڑا ہوں اور میں اپنی پارٹی کو ہیڈ کروں گا اور میں اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلوں گا، تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینسز آ جاتے ہیں. نہیں گلان صاحب، میں جہاں تک مجھے سمجھ آیا، جو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں پارٹیاں اپنا نام ختم کر کے نئی پارٹی کو وجود میں لائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ایس پی میں شمولیت کی ان کو دعوت دی تھی، ایسا نہیں ہے؟ وہ مطلب کہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ دونوں پارٹیاں ختم ہو جائیں گی اور نئی پارٹی وجود میں آئے گی، جس کا نام نہ ایم کے ایم ہوگا نہ پاک سرزمین پارٹی ہوگا. جی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں. ہم نے پہلے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فردر کیا پلان بنتا ہے. ظاہر وہ جب پہلے آئیں گے تو پہلے ہمارے پاس ہی آئیں گے نا. تو جب ہمارے پاس آتے پھر ہم بیٹھ کے آپس میں طے کرتے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے کس پارٹی کا نام رکھنا ہے، نہیں رکھنا، چلنا ہے نہیں چلنا. لوگوں کی سنی تو یہ بھی تھی کہ جی پرویز مشرف صاحب آ رہے ہیں، وہ ٹیک اپ کریں گے، وہ ٹیک اوور کریں گے پارٹی کو، اور اس معاملات کو سارے دیکھیں گے. پتہ نہیں ان فیوچر میں کیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ بات کی بات ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ ان فیوچر میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میرا جتنے بھی ایک ایز اے سیاسی ورکر میرا جتنے بھی تجربہ ہے کہ ان فیوچر ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ ان فیوچر یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ناقدین آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کو فوج کی سپورٹ حاصل ہے. اس میں کس حقیقت ہے، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ فیاض بھائی اگر فوج کی چلیں 1% ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں، تو فوج کس کی؟ ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے. اگر ہم
ہمارے ملک میں خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے، ہمارے ملک کو ناگہانی آفت آتی ہے تو فوج ہی آتی ہے نا ہماری مدد کرنے کے لیے. اگر بارڈرز پہ بیٹھی ہے تو ہم کیوں نیند کی سکون کی نیند سوتے ہیں کہ فوج ہے. تو اگر فوج کسی معاملے میں آ بھی جاتی ہے، پوچھ بھی لیتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بری چیز ہے. ہاں لوگ یہ ضرور کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کھڑا کر دیا. اور بھائی مجھے بتا دیں اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ کون ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ملک کے اندر کام کرتی ہے نا جی، اور بہتری کے لیے کام کرتی ہے نا، یہ خراب ہونے کے لیے تو نہیں کرتی کام. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج کے ساتھ اس کو لیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی بری چیز ہے. کیا برائی ہے؟ نہیں، اس کا تو خود اعتراف کر چکے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے ہو رہے تھے وہ فوج کے نمائندے کے کہنے پہ ہو رہے تھے. یہ تو وہ خود اعتراف کر چکے ہیں. میں نے عرض کیا نا، میں نے آپ کو کہا کہ جی اگر ہے بھی ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ اس کس کی ہماری فوج ہے، ہمارے ملک کی فوج ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر بات کرتے ہیں، کوئی مذاکرات کرتے ہیں، یا دو لوگوں کو بٹھا کے صلح سوئی کرا دیتے ہیں، یا دو لوگوں کو بٹھا کے ڈفرینسز کو ختم کر دیتے ہیں، تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فوج کا کردار بڑا پازیٹو رہا ہے، بڑا مثبت رہا ہے ہمارے ملک میں، بلکہ ایون ہماری سیاست میں. اچھا، 6 ماہ بعد تقریباً پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کہ وہ کتنے کی سیٹیں پی ایس پی حاصل کر لے گی، یا کتنا بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے؟ کس پوزیشن میں ہے وہ؟ فریاد بھائی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے تو یہ کہا کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشنوں میں صوبے میں حکومت ہم بنائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے. مصطفیٰ کمال بھائی یہ لیٹسٹ بیان ہے ان کا. بٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان فیوچر یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ہمارے پاس وہاں ابھی کارکنان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے پاس، اور ہم انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ دیں گے وہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کوئی بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے پی ایس پی؟ اچھا چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جو تو آنے والا وقت ہی آپ بتائے گا کہ آپ کتنی سیٹیں حاصل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں سندھ میں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب جو ہے سینڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی پی ایس پی نے کوئی 3 اپنے حاصل کیے ہیں کاغذات، اور 3 لوگوں کے کاغذات جمع کروائے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پی ایس پی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنا سینٹر منتخب کرا سکے؟ جی بالکل. ہم کاغذات جمع کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بندے نے پلان کیا ہوتا ہے، پورا ہم نے پلان آؤٹ کیا ہے، پورا ورک آؤٹ کیا ہے، تو ہم لیں گے بالکل انشاءاللہ. نہیں وہ کیسے گلن صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ 6-7 ایم پی ایز آپ کے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو اس کے لیے سینڈ کی نشست کے لیے کم از کم 15 سے 20 ایم پی ایز کی چاہیے ہوتی ہے، عددی اکثریت. تو آپ کیسے پھر یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا جی کہ بہت ساری پتنگیں ہم کاٹنے والے ہیں. ایک تو وہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آج ایک ایسی سیاسی ماحول بن چکا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کل کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساد ہے، تو آج وہ اکٹھے بیٹھے ہیں. کیونکہ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی دروازے بند ہوتے. سیاست میں دروازے کھلے رہنے چاہیے اور رکھنے چاہیے، تاکہ لوگوں کی جو کل کو منہ سے کہا ہوا لفظ، جیسے ہمارے میڈیا میں آپ لوگ سب چینلز میں وہ دوبارہ پروگرام ریوائنڈ کر کے اور وہ باتیں کر کے سنائی جاتی ہیں کہ جی کسی وقت یہ کہا، کسی وقت یہ کہا. سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے، یہ ایک سمندر ایسا ہے کہ جس میں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی دروازے کھلے رہنے چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو آتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی اب دیکھیں بلوچستان میں کیسے اپسٹ ہوا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جی وہاں پہ قافلی کی حکومت بنے گی؟ نیور. یہ بندہ سوچ نہیں سکتا تھا. تو اس لیے اب ایسی ہلچل مچی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کسی ایک کو فوکس کرنا میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں. ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ میں کل ایک پروگرام میں فیصل واڈا صاحب کا جو طریق انصاف کے مین رہنما ہے ان کا بیان سن رہا تھا. ان کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سے پی ایس پی سے کراچی میں کوئی انتخابی الائنس کرنے جا رہی ہے. اس میں آپ کیا حقیقت سمجھتے ہیں، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں جی کچھ میٹنگز تو ہوئی ہیں، اور اس میں ان فیوچر ابھی تھوڑا سا میں بیفور ٹائم نہیں کہہ سکوں گا کہ اس میں کتنے پرسنٹ یا کس لیول پہ ہوگی، لیکن میٹنگز تو ہیں. اور ایک اچھے سیاسی ماحول کے لیے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہمارے رابطے میں بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی پی ایس پی کے ساتھ اگر کوئی پارٹی میں نہیں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ الائنس ہوگا یا ہم آپس میں کیا کریں گے، بٹ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی سیاست کے لیے، اور خاص طور پہ سندھ کی سیاست کے لیے، اور خاص طور پہ کراچی کی سیاست کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا خیر مقدم کیا ہم نے اس کو کہ جی اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے تو ویلکم. اچھا ایک الزام پہ آپ پہ یہ بھی لگتا ہے کہ جو متحدہ کے ارکان اسمبلی آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ فوج کے دباؤ پہ آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. اس میں آپ کیا حقیقت دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، فوج کے دباؤ پہ اگر کسی نے پارٹی جوائن کرنی ہے تو پھر وہ کسی بڑی پارٹی کو بھی جوائن کروا سکتے ہیں. فوج کے دباؤ پہ آ کے تو اور بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو ہم بالکل، ہمارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ایسے نہیں ہے کہ ہم کیا اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے چونکہ محبت کا پیغام دیا اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، تو اس میں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دباؤ کے تحت ہے کوئی ایسی بات. نہیں، آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں نا کہ پی ایس پی میں اتنی کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ مطلب اپنی پارٹیاں چھوڑ کے پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. کیا اس کو نظر آ رہا ہے، جو ان لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے اس پارٹی میں؟ فریاد بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت بڑی تعداد کارکنان کی ہمارے ساتھ ہے، اور جب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے الیکشنوں میں ایک اچھا پروٹوکول ملے گا، ایک اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. تو نیچرلی جو لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ایم پی ایز ہوں، وہ ایم این ایز ہوں، ان کو اپنے حلقے میں کام کرنا، اپنے حلقے میں لوگ چاہیے، ووٹرز چاہیے. وہ ظاہر وہ لوگ ہوں گے تو ان کو سیٹس ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا فیوچر نظر آ رہا ہے اپنا کہ جی اس پارٹی میں رہ کے. اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ ہماری اس پارٹی میں الحمدللہ کوئی حکم رک نہیں ہے، کوئی خوف کی فضا نہیں ہے. ایک جیسے ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے، وہ ہمارا ماحول ہے وہاں پہ. اس میں کوئی کسی کو بائی حک بائی کروک زور زبردستی پہ نہ بلایا جاتا، نہ لایا جاتا. اور یہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو ارکان اسمبلی آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو آپ کیا ان کا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹیں چھوڑ دیں؟ جب وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو پرانی سیٹیں ہیں پرانی پارٹی کی، کیونکہ وہ پرانا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، تو وہ چھوڑ دیں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں. فریاد بھائی، مینڈیٹ تو دیکھیں عوام کا ہے نا جی، پارٹی کا تو مینڈیٹ نہیں ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا ان کو، اور عوام کون ہے؟ پاکستانی، کراچی کے عوام ہے. تو اس لیے اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے، یا ان کے پاس لوگوں نے ووٹ ان کو ڈالے ہیں، یا وہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو اگر وہ رہ کے اپنے کام کرنا چاہتے ہیں، عوامی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کرتے رہیں. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو اگر آپ کو جو الیکشن آ رہے ہیں اس وقت آپ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد میں جائیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ملکی مفاد کی خاطر تو انسان بہت کچھ کرتا ہے. پارٹی چینجنگ میں لے کے آتا ہے، پارٹی میں اپنے قواعد و ضوابط کو بھی چینج کرتا ہے. لیکن آنے والے وقت میں میرا خیال ہے کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے، کراچی شہر کی بہتری کے لیے اگر ہمیں ٹیبل پہ بات کرنا پڑی بیٹھ کے، تو بیٹھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بیٹھیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی پارٹی سے الحاق کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں، جو بھی ملک کے مفاد میں ہوگا کہ آپ وہ کریں گے؟ جی بالکل بالکل، کہ پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کا نام ہے. اچھا چلیں جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو اب موجودہ صورتحال چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پاکستان ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اس اب دو حصوں میں وہ بٹ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عامر خان گروپ کے بارے میں؟ آپ تھوڑی سی اظہار رائے کریں، اور فروختہ گروپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو، کہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ دونوں گروپ اصل میں ہے کیا. فریاد بھائی، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایم کیو میں رہ چکا ہوں، میں نے سرو کیا ایم کیو میں 7 سال. یہ اختلافات بڑے پرانے ہیں، ان کے یہ نئے اختلافات نہیں ہیں. یہ اب کھل کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بائی دا ٹائم آپ کے سامنے آتی ہیں. عامر خان گروپ جو ہے، یہ جب عامر خان نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا، ری جوائن کیا تھا، اور جب یہ معافی مانگ کے آئے تھے، میں اس وقت زون انچارج تھا لاہور کا. میرے پاس 5 اضلاع تھے اس وقت. تو الطاف حسین نے ٹیلی فونکلی تمام پورے پاکستان میں جتنے ذمہ داران تھے پورے پاکستان میں، وہاں سب کو ٹیلی فونکلی کنیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ معافی مانگے گا آپ سب سے. تو الطاف حسین کے یہ الفاظ تھے اس وقت کہ جی میں نے ابھی اس کو معاف نہیں کیا، اس کو معاف آپ لوگ کریں گے، کارکنان کریں گے، ذمہ داران کریں گے. تو میں چونکہ اس وقت لاہور کا ذمہ دار تھا، تو انہوں نے کہا جی سب اپنی اپنی آواز میں بات کریں ٹیلی فونکلی. ہم نے بات کی تو ہم نے ان کے اوپر چھوڑا، انہوں نے کہا نہیں آپ معاف کریں گے اس کو. تو وہ اس وقت اس کو معافی ملی عامر خان کو. بٹ عامر خان کے اختلافات اس لیے زیادہ شروع ہوئے کہ اس کو آتے بہت کچھ نواز دیا گیا. تمام یہ ابھی بھی یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ کسی وقت جب شروع میں جائے تھے یہ ان کے خلاف تھے لوگ، یہ رابطہ کمیٹی کے. انہوں نے کہا جی عامر خان کو جب واپس لیا گیا ہے، اور الطاف بھائی نے جب کہا کہ اس کو واپس لے لیں، تو اس کو آ کے ایک دم سے نواز دیا گیا ہے. اس کو ایز اے کارکن رکھتے، اس کو ابھی تھوڑا سا دیکھتے بھالتے، پھر اس کو لیتے. کیونکہ عامر خان اور وفاق کے لیے ایک نعرہ بنا تھا کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. یہ ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا، اور ابھی بھی لگتا تھا ان کا نعرہ.
تو وہ نعرہ ان کے لیے بنا تھا، فاق احمد کے لیے اور عامر خان کے لیے. اور عامر خان کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ جو 15,000 شہداء ہیں جو ایم کیو ایم اپنی گنتی کرتی ہے، جو شہداء قبرستان ہے، تو کہتے ہیں یہ آفاق اور عامر نے شہید کروائے یا کیے ہیں. تو ان کا بھی الزام ان کے اوپر تھا. تو یہ بہت بڑا ایک چیز تھی جو اس کے حوالے سے تھی. اور جب یہ جس نے جوائن کیا عامر خان نے، تو اس وقت بھی بڑا جھگڑا ہوا تھا کہ پارٹی میں کہ جس کو نوازا گیا ہے، اور اس کی چیزیں بہت ساری سامنے آئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فاروق ستار کو پٹوایا گیا تھا کارکنوں سے، اور صدر رابطہ کمیٹی کے لوگ باتھ روم میں بند ہو کے تو انہوں نے اپنی جان چھڑائی تھی. وہ الطاف حسین نے ایک ٹریلر دکھایا تھا کس کے لیے؟ عامر خان کے لیے، کہ یہ عامر خان اس پوزیشن میں ہے. تو عامر خان کو سپورٹ ہے بیسیکلی ابھی الطاف حسین. جی ہاں، سپورٹ ہے ان کے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو عامر خان گروپ ہے اس کے پیچھے الطاف حسین گروپ وہ سپورٹ ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے. جی ناظرین، یہاں ہوا جاتا ہے ایک بریک کا وقت. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جو موجودہ سینٹ کی صورتحال ایم کیو ایم پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے، اس پر بات کر رہے تھے گیلانی صاحب سے. ان سے جانتے ہیں، دوبارہ گفتگو کرتے ہیں ان سے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے. جی گیلانی صاحب بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیوں پیدا ہوئی؟ یہ جو الیکشن کی وجہ سے، سینٹرل الیکشن کی وجہ سے اس میں ایم کیو ایم پاکستان میں جو اختلافات پیدا ہوئے، تو کیا یہ سینٹ انتخابات اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ فریاد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ جی کامران ٹیسوری اور یہ وہ دس دیٹ. کامران ٹیسوری کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایم کیو ایم میں بڑے شارٹلی وہ آیا اور اس کو بڑے عہدے نواز دیا گیا، کیونکہ فاروق ستار کے ساتھ اس کے ذاتی مراسم ہے اور ان کے ساتھ فنانسر ہے جی ان کا. یہ تو ٹی وی میں بھی سب چینلز میں بتایا بھی گیا. اصل میں لڑائی ہے عامر کی اور فاروق ستار کی. عامر جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کمیٹی کو اس نے کیپچر کیا ہوا میرے حساب سے، کیونکہ دیکھیں رابطہ کمیٹی جو ہے عامر خان کے قبضے میں ہے. جی عامر خان چونکہ شروع سے تنظیمی سیٹ اپ میں رہا ہے. فاروق ستار تو ایک میڈیا فیس تھا نا جی. فاروق ستار تو کو تنظیمی سیٹ اپ کا اتنا لوگوں کو دکھانے کے لیے سامنے لایا جاتا تھا لوگوں کو. ایگزیکٹلی ایک وہ فیس تھا کہ فاروق ستار نے تقریر کر لی، ٹی وی میں آ گیا، بیان دے دیے، پروگرامز کر لیے، وفاقی وزارت مل گئی. وہ ایک میڈیا فیس تھا صرف. بٹ ایم کیو ایم میں آج آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ میں ایم کیو ایم کا حصہ رہا ہوں، ایم کیو ایم میں جو تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے نا جی، وہ پولیٹیکل سیٹ اپ سے اوپر ہوتا ہے. عام پولیٹیکل پارٹیوں میں ایم این ایز جو ہوتے ہیں، ایم پی ایز جو ہوتے ہیں، یہ اوپر ہوتے ہیں، تنظیمی سیٹ اپ نیچے ہوتا ہے. یو سی لیول کا یا ضلعی لیول کا ایم این ایز اوپر ہوتے ہیں. یہاں ڈفرینٹ ہے بالکل. یہاں تنظیمی سیٹ اپ اوپر ہے اور پولیٹیکل سیٹ اپ نیچے ہے. ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی کوئی حیثیت نہیں ہے تنظیمی سیٹ اپ کے آگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں مطلب ایم این ایز اور ایم پی ایز کی کوئی حیثیت نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، چونکہ فائنل جو اتھارٹی ہے وہ ہے رابطہ کمیٹی. رابطہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں، جو انہوں نے فائنل اتھارٹی، جو فائنل فیصلہ کر دینا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب الطاف حسین پارٹی کو ہیڈ کرتا تھا تو کہا جی رابطہ کمیٹی ڈیزالو ہوگی، رابطہ کمیٹی کی فیصلے کو توثیق کر دی گئی، رابطہ کمیٹی کے فیصلے کو قرار دے دیا گیا. تو رابطہ کمیٹی ایک فائنل ایسا ڈیسیژن ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوگی نا اس کا پلڑا بھاری ہوگا. آج آپ دیکھ لیں رابطہ کمیٹی کی جو میجورٹی ہے وہ عامر خان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنظیمی لوگ ہیں سارے. ایم کیو ایم کو چلانے والے تنظیمی لوگ تھے. تنظیمی ان کی جو جیسے صوبائی تنظیمی کمیٹیاں تھیں، جو صوبوں کی کمیٹیاں تھیں، وہ گلگت بلتستان کی تھی، پنجاب کی، یہ لوگ تھے. یہ الطاف حسین نے اگر 32 سال حکومت کی ہے نا جی ایم کیو ایم کے اوپر، یا اس کو کنٹرول کیا تو اس نے تنظیمی سیٹ اپ سے کیا ہے. لہٰذا میں جب زون انچارج تھا تو لاہور میں اگر ایم این ایز آتے تھے تو وہ میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، اجازت لے کے آتے تھے اور بتاتے تھے آ کے کہ جی ہم 3 دن لاہور میں رہیں گے، ہماری ڈیوٹی لگائیں، ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. تو لاہور کا کوئی بھی جو زون انچارج ہوتا تھا یا جو بھی ذمہ دار ہوتا تھا وہ ان کی ڈیوٹی لگاتا تھا. اس وجہ سے عامر خان کا پلڑا میری نظر میں بھاری اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ تنظیمی سیٹ اپ ہے، اس کے ساتھ تنظیمی لوگ ہیں، اس کے ساتھ رابطہ کمیٹی ہے. تو رابطہ کمیٹی فائنل ڈیسیژن ہے. نہیں، ہمیں یہ بھی بتائے ساتھ کے جو الطاف حسین والی ایم کیو ایم تھی اور جو موجودہ ایم کیو ایم ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اب کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب میں دیکھتا تھا الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو
تو اس میں تو ون مین شو ہوتا تھا، جو الطاف صاحب نے کہہ دیا وہی ہونا ہے. تو اب جو موجودہ ایم کیو ایم ہے اس میں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا حالات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ مطلب کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، مجھے ذرا بتائیں. گیلانی صاحب، ان دونوں میں خوف کا فرق ہے. پہلے خوف تھا، اب خوف نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، الطاف حسین کا کنٹرول اس لیے زیادہ تھا کہ میں نے جیسے پہلے کیا کہ الطاف حسین نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا کارکنان کو، ذمہ داران کو. اگر لوگ دیکھیں نا، اب کل آپ نے آپ ماشاءاللہ ایک چینل چلاتے ہیں اور آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، آپ دیکھیں کل فاروق ستار نے کہا ہے کہ کارکنان اپنے اپنے صفوں میں متحد رہیں اور صبر سے کام لیں. یہ الفاظ میں جو کبھی الطاف حسین کہتا ہوتا تھا، یہ بات عامر خان نے نہیں کہی، یہ قمر نوید نے نہیں کہی، یہ ڈاکٹر مقبول صدیقی نے نہیں کہی. اس لیے نہیں کہی کہ ان کے پاس آلریڈی ایک ویٹو پاور موجود ہے، ان کے پاس ایک رابطہ کمیٹی کی بڑی تعداد موجود ہے. فاروق ستار کے ساتھ بھی ہے، بٹ ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. تو لہذا جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہی بات مانیے گی، کیونکہ ایم کیو ایم کے قانون میں جو قواعد و ضابط ہے، جو ہم رہنما اصول پڑھتے تھے ان کے، یہ قواعد و ضابط تھے ان کے، تو اس میں رابطہ کمیٹی جو ہے فائنل اتھارٹی ہے. اس سے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے. کیونکہ الطاف حسین نے جو بھی اپنا آرڈر کرتا تھا وہ صرف، آپ نے کہا کہ ون مین شو ضرور تھا الطاف حسین کا، بٹ الطاف حسین بھی اپنی کئی بات کو رابطہ کمیٹی میں بھیجتا تھا. بے شک ان کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو اے بی کو آگے پیچھے کرنا، تو ان کو انڈورس کرنا پڑتا تھا، وہ کرنا پڑتا تھا. وہ اس لیے کرنا پڑتا تھا، کل کو الیکشن ہوتے تھے، پارٹی انٹر الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ کہتے نہیں جی میجورٹی سے فیصلہ ہوا ہے. تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے یہ فیصلہ الطاف حسین کا نہیں تھا، یہ رابطہ کمیٹی کا تھا، فیصلہ اوپر سے ہوتا تھا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عامر خان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے بنسبت فاروق ستار. نہیں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر خان کی پوزیشن مضبوط ہے، پر یہ بھی بتائیں کہ یہ رابطہ کمیٹی کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ ان کے ارکان کا، رابطہ کمیٹی کے ارکان کا انتخاب کون کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ساری اندر کی باتیں، تو آپ ذرا بتائیں نا ہمارے ناظرین کو، دیکھو یہ رابطہ کمیٹی جو اتنی پاورفل ہے، اس کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ رابطہ کمیٹی کا انتخاب یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کتنے عرصے سے پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، کن کن ذمہ داریوں پہ رہا ہے. کیونکہ رابطہ کمیٹی کا چونکہ فائنل ڈیسیژن ہے پارٹی کا، ایک بڑی ایک فورم ہے، بڑا فورم ہے، تو اس میں کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کتنا سرو کیا ہے، کتنی دیر کام کیا ہے، کن کن عہدوں تنظیمی عہدوں پہ رہے ہیں آپ. ایم پی ایز ایم این ایز تو وہ میں نے کہا کہ وہ ایک سیکنڈری چیز ہے یہاں پہ، ثانوی حیثیت ہے جی، ثانوی، ان کی ثانوی حیثیت ہے. تو یہ ایک تو یہ اس میں دیکھا جاتا ہے. دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ اس قابل ہیں کہ آپ رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کے جو فیصلے ہیں وہ کر سکیں. آپ میں پولیٹیکل ویژن کتنا ہے، آپ میں تنظیمی ویژن کتنا ہے. تو اس میں کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی انٹرویو نہیں ہے. اس میں بس یہ نام دے دیے جاتے ہیں جو اوپر جاتے تھے الطاف حسین کے پاس، الطاف حسین اس کو اوکے کر دیتا تھا. اس میں ساتھ پروفائل بھی جاتا تھا. مطلب شاہین گیلانی کا اگر گیا ہے تو اس کے ساتھ پورا پروفائل تھا کہ شاہین گیلانی فلاں فلاں طریق کو اقوام ان کا فل ہوتا ہے جب ان کو ہم جوائن کرتے ہیں پارٹی کے لیے یہ خدمات ہے پارٹی کے لیے، یہ اس نے کام کیا ہے، وہ ساتھ پروفائل جاتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو اوکے کیا جاتا ہے. نہیں تو اگر وہ پارٹی سربراہ اس کا انتخاب کرتا ہے، تو اگر پارٹی سربراہ اس کا انتخاب کرتا ہے تو پھر رابطہ کمیٹی اتنی پاورفل کیوں ہو جاتی ہے؟ اب فاروق ستار صاحب کے کہنے کے مطابق کہ ان کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے، تو کیا جو ہے اپنا پارٹی کا سربراہ اس کو ویٹو کا اختیار حاصل ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے اس کو. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ ایم کیو ایم میں چونکہ الطاف حسین کا کنٹرول تھا، الطاف حسین کے آگے کوئی بندہ بولتا نہیں تھا، کوئی سانس اونچی آواز میں سانس نہیں لے سکتا تھا. اور میں آپ کو ایک بڑی مطلب بات سناتا چلوں کہ اتنا کنٹرول تھا کہ الطاف حسین کی اگر تصویر لگی، پکچر لگی، تو اس کے سامنے لوگ سگریٹ نہیں پیتے تھے کہ جی الطاف بھائی کا احترام، اتنا تصویر میں اتنا احترام تھا کہ اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے. اس حالت میں اگر کوئی بندہ کسی کو اوکے کرتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو نہ کرتا، چونکہ اس وقت ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی. بٹ اب یہ ہے کہ اب ان کو یہ آنے والے وقتوں میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ اور ان کے حصے ہوں گے. یہ صرف 2 حصوں میں نہیں رہے گی پارٹی، یہ ایک تیسرا حصہ بھی بنے گا اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے ایکسرسائز کر کے دیکھ لی ہے نا جی. اب تو یہ پاور کی جنگ ہے کہ پارٹی کس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. اب یہ سلسلہ چلے گا. بٹ رابطہ کمیٹی جس کے ساتھ ہوگی وہی جیتے گا. نہیں آپ کی بات صحیح ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی جس کے ساتھ اکثریت ہوتی ہے وہی مطلب پارٹی کا زیادہ سرخوش اس کا ہی ہوتا ہے. پر کل میں سینٹر فروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو سن رہا تھا، ان کے مطابق سینٹر فروغ نسیم صاحب کے مطابق
جو ہے فاروق ستار صاحب کو جو ہے رابطہ کمیٹی فارغ کر سکتی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ان کی باتیں صحیح ہے، سچائی ہے؟ کیونکہ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے، بلکہ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا بھی ہے کہ انہوں نے جو جتنے بھی اجلاس ہیں ان کو سب کو کالعدم اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں ایم کیو ایم کے جو قانون ہیں جی، جو ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں جو اس میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ فاروق نسیم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں رابطہ کمیٹی اگر اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے اس میں چاہے تو وہ اب چینج کر سکتی ہے ان کو۔ فاروق ستار کے نام پہ تو صرف پارٹی رجسٹرڈ ہے، پارٹی یہ ایم کیو ایم جو رجسٹرڈ ہے پاکستان، یہ پاکستان تو اب لکھتے ہیں نا، کیونکہ الطاف صاحب نے تقریر کر دی پاکستان لکھ دیا، اس سے پہلے بھی پاکستان لکھا جاتا تھا۔ اگر آپ ان کا وہ لوگو نکال لیں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی لکھا ہوتا ہے اس پہ بھی، آپ دیکھیے گا اس میں نکال کے لوگوں کے اوپر جو ایم کیو ایم کا پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے، تو اس میں بھی اس وقت بھی وہ پاکستان لکھتے تھے، لیکن اب چونکہ پاکستان ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کر دیا، کیونکہ لندن کا رابطہ تھا تو ایم کیو ایم پاکستان کر دیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس وقت جو پارٹی تھی نا وہ ایم کیو ایم کے نام سے رجسٹرڈ تھی، جو اب موجودہ پارٹی نا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ نہیں میں یہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کو کہ اس وقت ہی ہم پاکستان لکھتے تھے لیکن اتنا پرومیننٹ نہیں تھا اس وقت، اس کا پرانا لوگوں کو بھی نکال لیں آپ، متحدہ قومی موومنٹ نیچے پاکستان لکھا ہو گیا ایسے کر گلائی میں، تو یہ لیکن اب چونکہ پرومیننٹ کرنے کے لیے اس لیے کیا کہ لندن ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ساتھ جوڑا ہوا بیسیکلی۔ تو جو ابھی آپ نے کوشچن کیا کہ جی وہ ویٹو پاور اور اس کو نکالنے کی بات، تو یہ رابطہ کمیٹی میجورٹی میں کر سکتی ہے، کیونکہ 4-5 ان کے ڈپٹی کنوینئرز ہوتے ہیں تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ نہیں میں اخباروں میں پڑھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت کی چاہیے کسی مطلب کہ سربراہ کو فارغ کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں احمد خان گروپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے اس وقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ابھی ہے نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ ہو سکتی ہے، ابھی ہے نہیں ہے ابھی۔ الطاف حسین کا پیچھے فون آئے گا تو پھر ہو جائے گی۔ دیکھیں الطاف حسین ایم کیو ایم سے کبھی علیحدہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے مطابق ابھی بھی کنٹرول ایم کیو ایم پر الطاف حسین کا ہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں، میں مائی پوائنٹ آف ویو الطاف حسین کا کنٹرول ہے۔ ایم کیو ایم یہ جو دیکھیں ابھی جو جنگ چل رہی ہے نا جی، وہ مائنس فاروق ستار چل رہی ہے۔ اگر فاروق ستار آج بھی پیچھے ہٹ جائے تو یہ ساری خاموشی ہو جائے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کامران ٹسوری والا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف فاروق ستار اس وقت بلا وجہ چلا جا رہا ہے اس وقت، جی بلا وجہ چلا ہے اس وقت۔ کوشچن جو ہے فاروق ستار ہے، فاروق ستار کو مائنس کرنا چاہتے۔ دیکھ رہے ہیں نا کل فاروق ستار کا اپنا ہی بیان ہے، ٹی وی کا بیان ہے کہ جی مجھے چند دن پہلے فیصل سبزواری فاروق بھائی کہہ رہا تھا، آج مجھے فاروق صاحب کہہ رہا ہے، فاروق ستار صاحب کرنا، اور میرا احترام ختم ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاروق ستار کا نقصان ہوا ہے اس میں۔ جبکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاروق ستار صاحب کا نقصان ہوگا، پر میں کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سیکرٹری کا بیان پڑھ رہا تھا، ان کے مطابق جو ابھی بھی ٹکٹیں ہیں سینٹ کی، وہ اس کے لیے فاروق ستار صاحب کے سائن ہونا لازمی ہے۔ تو پھر یہ رابطہ کمیٹی نے جو کاغذات جمع کروائے ہیں تو اس میں پھر وہ کیسے الیکشن لڑیں گے وہ؟ دیکھیں اس میں جو جیسے فاروق نسیم نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کے پاس ایک ایسی شک ہے جس میں قانون میں رکھی ہوئی ہے کہ جس میں اگر میجورٹی کے ساتھ وہ کر دیں گے تو ایکسیپٹیبل ہے۔ پر اس کے لیے پھر وہی آپ کی بات آ گئی نا، 2/3 اکثریت کے کہاں شو ہوں گے، وہ ان کو فاروق ستار کو فارغ کریں گے، دین وہ مطلب کہ یہ ساری چیزیں پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ نہیں ہو جائے گی وہ، لیکن میں کہا کہ کل خواجہ سہیل منصور بھی ادھر چلے گئے، تو یہ اور بھی ایسا لوگ جائیں گے، بہت سارے لوگ ابھی جائیں گے، ادھر جائیں گے لوگ۔ آپ کے مطابق جو ہے رابطہ کمیٹی جو فاروق ستار صاحب ہے اس سے ارکان چھوڑ کے عامر خان گروپ میں شامل ہو جائیں گے؟ جی جائیں گے۔ دیکھیں میں اب ان لوگوں کو وہاں پہ دیکھتا ہوں، جو بہت سارے لوگ ہیں ٹی وی میں، جو جب میں کراچی جاتا تھا میٹنگ ہوتی تھی ان کے ساتھ، جب یہ لوگ پنجاب میں آتے تھے پنجاب کو دیکھتے تھے، تو ایسے لوگ ہیں جو فاروق ستار کا دم بھرتے تھے، جو فاروق ستار کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج وہ فاروق ستار کو چھوڑ کے تو وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ الطاف حسین کا آپ دیکھ لیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اب فاروق ستار اگر سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کل آفر بھی کی تھی کہ میں خود عہدہ چھوڑ دیتا ہوں، تو اگر وہ خود عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا؟ فریاد بھائی وہ چھوڑیں گے بھی کہ نہیں، یہ بھی ساتھ بتا۔ فریاد بھائی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی کو چھوڑنے سے کسی کے جانے سے پارٹیاں بند نہیں ہوتی، پارٹیوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان جو بھی کرتا ہے وہ اپنا ہی کرتا ہے، جو پارٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، آپ
بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو مختلف پارٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں لیکن وہ ماضی کا حصہ بن گئے. تو اس لیے اگر فاروق ستار میرا خیال یہ ہے کہ وہ خیر بڑے سیاستدان ہیں. میرا خیال ہے کہ فاروق ستار اگر پارٹی کو چھوڑیں گے تو وہ سیاسی بالکل اپنا کیریئر ختم کر دیں گے. کہ وہ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس لیول کا عہدہ ایک بندہ آپ چیئرمین پارٹی کا یا پارٹی کا صدر یا پارٹی کا ہیڈ چھوڑ کے تو وہ کسی کو پارٹی میں کسی کے انڈر کام تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے فاروق ستار اگر چھوڑے گا پارٹی تو اپنا نقصان کرے گا. پارٹی کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پارٹی میں بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں. فاروق ستار اگر میری ذاتی رہے گا فاروق ستار کا یہ خیال ہے کہ میرے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. قمر نوید بہت سینئر آدمی ہے, بڑا پرانا آدمی ہے. عامر خان پرانا آدمی ہے. اس میں ڈاکٹر مقبول صدیقی بہت پرانا آدمی ہے. یہ سب لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کو لے کے چلا سکتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں سینئر رہنما موجود ہے, وہ پارٹی چلا سکتے ہیں. پر پہلے الطاف حسین کے زمانے میں متحدہ حقیقی بنی, اب یہ بہادر آباد گروپ بن گیا ہے اور ایک پی آئی بی گروپ بن گیا. کیا اس کے بعد بھی آپ مزید حصوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ پارٹی متحد ہو جائے گی, کہ اس کے بعد بھی اس کا کوئی برا حال ہوگا؟ فریاض صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو اور پارٹی کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. اس میں اور بھی ہوں گے کیونکہ جب ایک دفعہ یہ کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار جب ایک دفعہ پارٹی ہو جاتی ہے نا تو اس میں بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ پہ مارتے ہیں اس کو اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کہ جی کل کو دیکھیں نا فاروق ستار اگر چلا گیا تو فاروق ستار کی سیٹ کوئی نہ کوئی تو لے گا نا, کوئی جگہ اس کی جگہ پہ آئے گا. تو جب سیٹیں خالی ہوتی ہیں تو انسان کوشش کرتا ہے جی مجھے بھی ملے مجھے یہ سیٹ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو پارٹی میں اب وہ چیز نہیں رہی, وہ کنٹرول نہیں رہا جو الطاف حسین کا تھا. اب تو اپنی مرضی ہے, جو کوئی کھڑا ہوگا 6 بندے 8 بندے 20 بندے 5 بندے 500 بندے وہ اپنے ساتھ کھڑا کر لے. کارکنوں آپ اپنے ساتھ کھڑا کر کے وہ کس کے سامنے کھڑا ہو جائے جا کے کہ جناب یہ دیکھیں میرے پاس یہ طاقت ہے. تو اگر آپ پی ایس پی والے جو ہے فاروق ستار کو پی ایس پی میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی میں آپ کی شمولیت اختیار کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو فاروق ستار ہی بتا سکتا ہے وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی ہے, آپ کا موڈ ہے کہ دعوت جی ہم نے پہلے بھی دعوت دی تھی ان کو, اب بھی دعوت دیں گے ان کو. وہ آئے, ہم نے تو یہ چند دن پہلے رضا ہارون بھائی نے کہہ دیا نا, اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کی, ہمارے دروازے کھلے ہیں, جس نے آنا وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, اپنے سینے سے لگائیں گے. اس کے ساتھ رضا ہارون صاحب نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا کہ ایک سینٹ کی 4 سیٹوں کے یہ ان کا حال ہے, یہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور جب عام انتخابات آئیں گے تو یہ پارٹی کا کیا حال ہوگا. وہ تو انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا ساتھ. جی ظاہر ہے, دیکھیں جائیں ابھی 8 سیٹوں سے یہ 4 سیٹوں پہ آ گئے ہیں اور اس میں ان کا اتنا جھگڑا چل رہا ہے. حالانکہ اس طرح کبھی آج کل 32 سالوں میں اس ہسٹری میں کبھی ایم کیو ایم کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا تھا. تو ابھی 4 سیٹوں پر یہ حال ہو رہا ہے. ابھی جنرل الیکشن آ رہے ہیں, اس کے اوپر دیکھیں ٹکٹیں جب ہوں گی تقسیم ہوگی پھر کیا حال ہوتا ہے. وہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں تو پھر یہ پارٹی میں کیسے مطلب کہ پارٹی قائم رہ سکے گی, مطلب وہ ٹکٹیں کون تقسیم کرے گا, کس طرح اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ؟ ٹکٹ رابطہ کمیٹی تقسیم کرے گی, ڈپٹی کنوینئرز بیٹھے ہیں وہ کریں گے, اس وقت کنوینئر چینج ہو جائے گا وہ کریں گے. اچھا مطلب سارا جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم یہ رابطہ کمیٹی ہی کرتی ہے؟ جی رابطہ کمیٹی فائنل میں پارٹی سربراہ جو ہے وہ نام کا ہوتا ہے, سارا اختیار جو ہے رابطہ کمیٹی کے پاس ہوتا ہے. سب تنظیمی امور سب کچھ رابطہ کمیٹی کے پاس ہے. رابطہ کمیٹی چاہے تو ایم این اے سے استعفیٰ لے لے, رابطہ کمیٹی چاہے تو کس کو منسٹر بنانا ہے, کس کو ایم این اے بنانا ہے, کس کو ایم پی بنانا ہے, کس کو یہ جو لوکل الیکشنز ہوتی ہیں اس میں کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہ ٹوٹل جو بنتا ہے یہ رابطہ کمیٹی بناتی ہے. اچھا جی, جو کراچی کی موجودہ سیاسی صورتحال بن چکی ہے اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی فائدہ زیادہ اٹھائے گی یا پیپلز پارٹی پاکستان کیا یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے زیادہ؟ دیکھیں جی ہم نے فائدہ نہیں اٹھانا, ہم نے تو کام کر کے دکھانا اور کام کر کے دکھائیں گے. مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے دیکھیں کراچی میں کام کیا, میئر تھے, بڑا انہوں نے ان کو یاد کرتے ہیں اور اربوں کا کام کیا, 1 روپے کی کرپشن ان کے ذمہ نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور ان کو ایشیا کا ایک نمبر 1 ان کو ایوارڈ بھی ملا. تو آزمائے کو کیا زمانہ ہے, آلریڈی انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے, کراچی کے لوگوں کو پتا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت ہے کہ لوگ آج ان کے ساتھ ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مصطفیٰ کمال بھی سیدھی بات کرتے ہیں, وہ انہوں نے کبھی بھی لپٹی لپٹی بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں صاف کہ بھائی ٹھیک ہے سیاست کرنی ہے لیکن صاف ستھری سیاست کرنی ہے. اور لوگ انشاءاللہ ہمارے رابطے میں, ہم نے یہاں پہ بھی ممبر سازی شروع کرنے لگے ہیں, پنجاب میں بھی ہم, تو کراچی میں بھی شروع ہوئی ہے اور پہلے بھی انہوں نے کی تھی اور کافی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک بیٹھنا, ان کے ساتھ ملکی مفاد کی بات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین ورک ہے.
اچھا، اب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں الیکشن آپ چونکہ آپ کو پتہ قریب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے دورے بھی کریں گے مصطفیٰ کمال بھائی، یا صرف سندھ کی حد تک محدود رہیں گے؟ نہیں جی نہیں، مصطفیٰ کمال بھائی بالکل پورے پنجاب کے دورے کریں گے، پورے سندھ کے کریں گے، بلوچستان کے کریں گے، گلگت بلتستان کے کریں گے. ہمارا پی ایس پی کا سیٹ اپ کے پی کے بھی موجود ہے، ہمارا سیٹ اپ بلوچستان میں بھی موجود ہے، پنجاب میں بھی میں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری باڈی موجود ہے. یہاں پہ پہلے ڈویژن تھا، پھر ہم نے اس کو بھی ڈسٹرکٹ میں تھوڑا سا کنورٹ کیا کہ ابھی نچلے لیول پہ کام کیا جائے، لوور کے 9 ٹاؤنز مکمل کیے جائیں. تو یہ ملک کے لیول پہ ہوگا، ان کے انشاءاللہ دورے ہوں گے. بلکہ میں مصطفیٰ کمال پہ لاہور آئیں گے تو آپ کے چینل کے اوپر ان کا انٹرویو بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا، پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تو پروگرام کے آخر میں اپنی پارٹی کے حوالے سے یا مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے یا آپ خود کوئی پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ مدد دیکھ سکتے ہیں. میرا پیغام یہی ہے جی کہ میں تو ایک طالب علم ہوں سیاست کا، اور میں نے جتنی بھی 8-10 سال میرا کیریئر ہے سیاست کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جب سیاست کا آغاز کیا، اور مطلب ابھی پی ایس پی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے آگے جب لانچ کی پارٹی تو انہوں نے محبت کا پیغام دیا، پیار کا پیغام دیا، اسلحے سے پاک پیغام دیا، اور کہا کہ جو لوگ دور ہیں، بلکہ مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی، میں کوٹ کرتا چلوں. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو کوئی جوائن نہیں کرتا، اگر آپ کو کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی بات کرتا تو آپ اس کی بات سن لیں، پھر بھی اس کو گلے لگائیں. اس نے کہا یار بے شک آپ ہمیں جوائن نہ کرو، لیکن یار کم از کم پاکستان کے لیے سوچو، اس ملک کے لیے سوچو. جو کرپشن، جو یہاں پہ حالات ہیں، جو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھایا جا رہا ہے، یہ چیزیں ختم کرنی ہیں، اور اس کے لیے ہی بات کر رہے ہیں انیس قائم غنی بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی. اور انشاءاللہ ہم پاک سرزمین پارٹی ڈیلیور کر کے دکھائے گی. ناظرین، آپ نے سید شاہین انور گیلانی صاحب کی بات سنی، ان کی گفتگو سنی. ان کے کہنے کے مطابق پاک سرزمین پارٹی جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گی. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.